اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 43 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 44 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ علم تر کیا لم نہیں تر تم نے دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین الی طرف الذین وہ لوگ جو اوتو دیا گیا نصیباً ایک حصہ من الکتاب من سے الکتاب کتاب، یشترون وہ مول لیتے ہیں، ضلالت گمراہی، و یریدون و اور یریدون وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا ان کے تضلوا تم بھٹک جاؤ، سبیل راستے سے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیباً کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں ایک حصہ دیا گیا من الکتاب کتاب میں سے، یشترون الضلالۃ و یریدون ان تضلوا السبیل انہوں نے مول لی گمراہی اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم و اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے باعدائکم بے سے عدوٌ کی جمع ہے دشمن، کم تمہارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے۔ وکفا و اور کفا کافی ہے باللہ اللہ ولیًا حمایتی ولی دوست، وکفا و اور کفا کافی ہے باللہ اللہ نصیراً مددگار۔ واللہ اعلم باعدائکم اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، وکفا باللہ ولیًا اور اللہ کافی ہے حمایتی، وکفا باللہ نصیرا اور اللہ کافی ہے مددگار، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور اللہ ہی کافی کارساز ہے اور کافی مددگار ہے۔ من الذین ہادوا من سے الذین وہ لوگ جو ہادو یہودی ہیں، یحرفون تحریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں، الکلمہ کلمات کو، ان مواضعہ ان سے مواضع جگہ ہی اس کی جگہ سے، ویقولون و اور یقولون وہ کہتے ہیں، سمعنا سنا نہ ہم نے سنا، وعصینا و اور عصینا فرمانی کی نہ ہم نے اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع اور سنو و اور اسمع تم سنو، غیر مسمعن غیر نہ کہ مسمعن سنوایا جائے یعنی نہ سننے والے کی طرح، ورائنا و اور رائنا لفظ رائنا لیم بے السنتہم لین موڑ کر، بے سے السنہ بے کو السنہ سنتن کی جمع ہے زبان، ہم ان کی اپنی زبانوں کو موڑ کر، وطعنن و اور طعنن طعنے کی نیت سے، فی الدین فی میں الدین دین میں، ولو انہم و اور لو اگر ان کے ہم وہ کہتے اگر وہ قالو کہتے، سمعنا سنا نہ ہم نے سنا، و اطعنا و اور اطاعت کی نہ ہم نے اور ہم نے اطاعت کی، واسمع اور اور اسمع آپ سنیے، وانظر و اور انظر نظر کیجئے، نہ ہماری طرف ہم پر اور ہم پر نظر کیجئے، لکان اللہ ضرور کان ہوتا، خیرن بہتر، لہم لا کے لیے، ہم ان کے لیے، و اقوم و اور اقوم زیادہ درست، ولیکن لعنہم اللہ و اور لیکن لعنت کی ہم ان پر اللہ نے، بکفرہم بے سے کفر بے سبب یہ ہے یہاں پر سبب کفر ہم ان کے سبب ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون فبس لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے یا نہیں لاتے، الا قلیلا الا مگر قلیلا تھوڑے سے، مگر تھوڑے سے، من الذین ہادوا
وہ لوگ جو یہودی ہیں، یہودیوں میں سے بعض لوگ یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کرتے ہیں کلمات کو ان کی جگہ سے، ان کلمات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، آپ سنیے نہ کہ آپ کو نہ سنوایا جائے، نہ سننے والے کی، آپ سنیے نہ سننے والے کی طرح۔ وَرَائِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا کہتے ہیں زبان، اپنی زبانوں کو موڑ کر، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعنے کی نیت سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے، لَقَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو بہتر ہوتا ان کے لیے، وَأَقْوَمَ، اور زیادہ درست اور بہتر ہوتا ان کے لیے۔ وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس وہ بہت ہی تھوڑے سے ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائنا کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور صرف اسما اور رائنا کی جگہ انظر نہ کہتے، تو اس کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی۔ لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں کی ایک مذموم خصلت پر یہاں پر نشاندہی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہودیوں کی ایک مذموم خصلت یہ بھی ہے کہ وہ گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس سے بھی روگردانی کرتے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا جو علم ان کے پاس ہے اسے بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ خود اپنی کتابوں میں نبی موعود کی بشارتیں پڑھتے ہیں، لیکن اپنے مریدوں سے چڑھاوا لینے کی لالچ میں ظاہر نہیں کرتے، بلکہ ساتھ ہی یہ چاہتے ہیں کہ خود مسلمان بھی راہ راست سے بھٹک جائیں، اللہ کی کتاب کے مخالف ہو جائیں، ہدایت کو اور سچے علم کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے خوب باخبر ہے، وہ تمہیں ان سے مطلع کر رہا ہے کہ کہیں تم ان کے دھوکے میں نہ آ جاؤ۔ اللہ کی حمایت کافی ہے، تم یقین رکھو کہ وہ اپنی طرف جھکنے والوں کی ضرور حمایت کرتا ہے، وہ ان کا مددگار بن جاتا ہے۔ تیسری آیت میں لفظ من سے شروع ہوتا ہے، من الذین ہادوا، اس میں من بیان جنس کے لیے ہے، جیسے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا القول الزور من الاوثان۔ تو یہودیوں کے اس فرقے کی جس تحریف کا ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کلام اللہ کے مطلب کو بدل دیتے ہیں اور خلاف منشاء الہی تفسیر کرتے ہیں، اور ان کا یہ فعل جو ہے جان بوجھ کر ہوتا ہے، قصداً افترا پردازی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اے پیغمبر، جو آپ نے کہا ہم نے سنا لیکن ہم ماننے کے نہیں، خیال کیجئے ان کے کفر و الحاد کو، دیکھیے کہ جان کر، سن کر، سمجھ کر کھلے لفظوں میں اپنے ناپاک خیال کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ سنیے، اللہ کرے آپ نہ سنیں، یا یہ مطلب کہ آپ سنیے آپ کی نہ سنی جائے۔ پہلا مطلب زیادہ درست ہے کہ آپ سنیں اور آپ کی اللہ کر کے آپ نہ سنیں، یہ ان کا مطلب تھا۔ یہ کہنا ان کا بطور تمسخر اور مذاق کے تھا، اور اللہ انہیں لعنت کرے۔ علاوہ ازیں رائنا کہتے، اس کے علاوہ ان الفاظ کے علاوہ رائنا لفظ کہتے، جس سے بظاہر یہ سمجھا جاتا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرف کان لگائیے، لیکن وہ اس لفظ سے مراد یہ لیتے تھے کہ تم بڑی رعونت والے ہو۔ اس کا پورا مطلب یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم کی تفسیر میں، یہ سورہ بقرہ کے اندر ہم نے اس کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں پورا کا پورا۔
مقصد یہ ہے کہ جو ظاہر کرتے تھے اس کے خلاف اپنی زبانوں کو موڑ کر طعن آمیز لہجے میں کہتے اور حقیقی مفہوم میں اپنے دل میں مخفی رکھتے تھے۔ دراصل یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے، پس انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان دو معنی والے الفاظ کا استعمال چھوڑ دیں اور صاف صاف کہیں کہ ہم نے سنا، مانا، آپ ہماری عرض سنیے، آپ ہماری طرف دیکھیے۔ یہ کہنا ہی ان کے لیے بہتر ہے اور یہی صاف، سیدھی، سچی اور مناسب بات ہے، لیکن ان کے دل بھلائی سے دور ڈال دیے گئے ہیں۔ ایمان کامل طور سے ان کے دلوں میں جگہ ہی نہیں پاتا۔ اس جملے کی تفسیر بھی پہلے گزر چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نفع دینے والا ایمان ان میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے، اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا، ہمارا قرآن کی طرف توجہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام چھوٹے بڑے تمام گناہ جو سرن کیے، علانیتاً کیے، خطاً کیے، عمدن کیے، سب کے سب معاف فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔